السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، جیسے کہ سورۃ انعام میں، سورہ یونس میں، سورہ صفات میں اور سورہ انبیاء میں۔ آپ عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے، جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس کی آبادی 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے۔ اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا، اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر بستی سے باہر نکل گئے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد بستی والوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یونس عذاب کی پیشن گوئی کر کے گئے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے اس معاملے پر غور کیا جائے۔ ان کے مشورہ میں یہ طے ہوا کہ اگر جمعرات کو حضرت یونس بستی سے باہر چلے گئے تو سمجھو کہ صبح ہم پر یقیناً عذاب آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس رات کو بستی سے باہر نکل گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں، مگر جب ان کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے باہر ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عاجزی کے ساتھ عذاب سے پناہ مانگنے لگے۔ اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان سے عذاب ہٹا دیا۔ حضرت یونس بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، مگر عذاب نازل نہ ہوا۔ قوم کے توبہ استغفار کا ان کو علم نہ تھا، اس لیے ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اگر میں بستی میں گیا تو مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان بستی والوں کا قانون یہی تھا کہ جھوٹے آدمی کو قتل کر دیتے۔ اس بنا پر حضرت یونس نے یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، اس پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو رک گئی۔ ملاح نے کہا، اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ نہیں اترے گا کشتی نہیں چلے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ اور یہ اس وجہ سے کہ حضرت یونس نے ہجرت کرنے میں اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، خود ہی ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کام اگرچہ فی نفسہ جائز تھا، مگر انبیاء کی شان شان نہ تھا۔ کشتی والے چونکہ آپ کو جانتے تھے، اس لیے آپ کو پانی میں ڈالنے پر تیار نہ ہوئے اور کرہ ڈالنے کا فیصلہ ہوا۔ چنانچہ کئی مرتبہ کرہ ڈالا گیا اور ہر مرتبہ آپ ہی کا نام نکلا۔ لوگوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیر سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس نے اللہ کے حکم سے آپ کو نکل لیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام برابر اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہے۔ اگر آپ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ہر پناہ چاہنے والے کو پناہ بخشتے ہیں۔ حضرت یونس اللہ کی مرضی معلوم کیے بغیر بستی چھوڑ آنے پر شرمندہ تھے، چنانچہ پانی اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں ہی پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت کو اگا دیا۔ حضرت یونس کے اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا۔
لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب میدان میں آ کر اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا۔ جب حضرت یونس تندرست ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو وہ ان کے انتظار میں تھے۔ چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے، اسی لیے سب کے سب ایمان لے آئے اور صدیوں تک خوب امن و چین سے رہے۔ اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچہ یونس بھی قوم سے وہ تمام عذاب اور تکالیف دور ہو گئیں جو حضرت یونس کی بددعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی تھیں۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی اس کا ترجمہ۔